یہ تو نوجوان لڑکا ہے، ابھی تو اس کی مونچھیں بھی نہیں جمی ہے، داڑھی بھی نہیں جمی ہے، اور یہ شہید ہونے کے لیے آیا ہے کہ حسین کے گھر والوں کو شہادت کی اتنی جلدی پڑی ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے یہ تو کہہ دیا اتنی جلدی پڑی ہے، لیکن یہ تو حسین کے گھر والے ہی جانے کہ نانا جان آب کوثر کا پیالہ لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ جب میرا نواسا شہید ہو تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کا پیالہ پلا دوں تاکہ اس کی تشنگی بجھ جائے۔ میرے دوستو، تو حضرت علی اکبر جب میدان کارساز میں پہنچے تو لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ ارے ابھی تو تم بچے ہو، واپس چلے جاؤ، اور تمہارا چہرہ تو نور سے معمور ہوا پڑا ہے، ارے آپ کے چہرے سے تو نیلا نور ٹپک رہا ہے، آپ کیوں شہید ہونے کے لیے آ گئے؟ آپ چلے جاؤ، ہمیں تمہاری جوانی پر ترس آ رہا ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی اکبر نے ارشاد فرمایا، ارے ظالموں، میری جوانی پر ترس کھا رہے ہو؟ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ارے جس کی تم امت میں پیدا ہوئے ہو، رب تعالیٰ نے جس کے صدقے میں تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے اسلام کو کاٹنے کے لیے آمادہ ہو، اس کے نواسوں کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو، اور میری جوانی پر ترس کھا رہے ہو؟ تو حضرت علی اکبر نے ارشاد فرمایا، رے ظالموں، پہچان لو اسلام کو کیا چیز ہے، پہچان لو نبی کے نواسوں کو کیا چیز ہے۔ لیکن ان ظالموں کے تو دل و دماغ پر ظلم و ستم کی پٹی چھائی ہوئی تھی۔ بہرحال شاعر اسلام نے لکھا ہے کہ چاند سے اعلیٰ تسبیح ہے وہ، تیگ کیا خود ہی شمشیر ہے وہ، اور جو بدل جا تقدیر ہے وہ، آ رہے ہیں وہ قرآن والے، جو بدل جا تقدیر ہے وہ، آ رہے ہیں وہ قرآن والے۔ اور شاعر اسلام نے لکھا ہے کہ فاطمہ بی کے وہ ہیں دلارے، بے کسوں کے ہیں بے شک سہارے، فاطمہ بی کے وہ ہیں دلارے، ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہماری اور آپ کی تو محبت ہے، ہم امام علی مقام کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اگر ہمیں محبت نہیں ہوتی ہمارے حسین سے تو ہم کیوں اکٹھا ہوتے، ہم کیوں یہ محفل کو سجاتے؟ اور یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، میرے نبی فرماتے جہاں پہ اللہ اور اس کا رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں میں خود موجود ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہاں میں خود موجود ہوتا ہوں۔ اور صحابہ اکرام اور علماء اکرام فرماتے کہ جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، میرے دوستو رب کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ جگہ مکان نہیں رہتا بلکہ وہ جنت کی کیاریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہماری اتنی بڑی عظمت ہے کہ ہمیں اور آپ کو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ نہ تو ہم اور آپ کتنے مذہبوں کو دیکھتے ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کیسا ہی ہے، کوئی کیسا ہی ہے، لیکن کوئی وہابی ہے، لیکن ہمارا مرتبہ دیکھو کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کا نام لینے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے جس نے میرے محبوب سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری، اور محبوب فرماتے ہیں جس نے میرے حسین سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری۔ میرے دوستو، کتنا بڑا مرتبہ ہے ہمارا آپ کا، لیکن اس مرتبے کے لیے تو رب کے نبیوں نے بھی التجا کی ہے۔ ارے اس مرتبے کو پانے کے لیے، اس حق کو پانے کے لیے تو نبیوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اے الہ العالمین ہمیں اس امت کا نبی بنا دے۔ سبحان اللہ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جنگل سے گزر رہے تھے. جب آپ دور دراز نکل گئے تو ایک پہاڑی کی زد میں یعنی آڑ میں ایک اللہ کا نیک بندہ نماز کو ادا کر رہا تھا اور اس کے پاس کچھ چند کھجوریں تھی اور ایک وضو کرنے کے لیے لوٹا تھا یعنی پانی کے لیے. اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھتا تھا ناک اور پیشانی اس کی پتھر پر لگتی تھی تو اس جگہ اتنا گہرا گڈھا ہو گیا تھا کہ جو ایک بدنا پانی اس کے اندر سما جائے، یعنی اتنا گھس گیا تھا وہ پتھر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا، اللہ کے نیک بندے کو دیکھا، اکیلے تنہا تھے، اللہ کا نبی سیر کرنے کے لیے گئے تھے، جب دیکھا کہ اللہ کا نیک بندہ اور اس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، جب پیشانی کی جگہ جو ہے نظر ڈالی جگہ تو وہاں دیکھا کہ پیشانی کی جگہ اور ناک کی جگہ اتنا گہرا گڈھا ہو گیا پتھر میں گھس کے، جو ایک لوٹا یعنی بدنا، اس زمانے میں بدنے ہوا کرتے تھے گھر کے، اس زمانے میں تو ایک بدنا پانی اس کے اندر سما جائے، اتنا گہرا گڈھا ہو گیا گھس گھس کے پیشانی سے اور ناک کی ہڈی سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے دعا سلام کی آپ نے کہ یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں پر کتنے برسوں سے یا کتنے دنوں سے کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو. تو اس اللہ کے نیک بندے نے عرض کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ کے کلیم، مجھے یہاں پر 400 برس ہو گئے ہیں رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اور ایک ہی جگہ میں رب تعالیٰ کی یعنی عبادت کر رہا ہوں 400 برس سے. تو موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ آپ کو کھانے کے لیے کیا ملتا ہے. تو اللہ کے نیک بندے نے عرض کیا اے اللہ کے کلیم، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، وہ مجھے کھانے کے لیے دے دیتا ہے. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ جو آپ کو دے رہا ہے کھانے کے لیے وہ مجھے دے دیتا ہے جو میرے نصیب میں ہوتا ہے، لیکن میں صرف عبادت ہی کرتا ہوں اور کوئی کام ہی نہیں کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اور بہت ساری باتیں کی لیکن واپس چلے آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھ کر بات کیا کرتے تھے رب تعالیٰ سے. اور ہمارے نبی کا کیا مرتبہ تھا کہ اگر سو رہے ہیں تو رب تعالیٰ کی وحی آ رہی ہے، اگر سو رہے ہیں تو حضرت جبریل اپنی آنکھوں کے پلکوں سے میرے نبی کو اٹھا رہے ہیں کندھوں پر رگڑ کے کہ نبی اٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اگر میں آواز دوں میرے نبی کی نیند خراب ہو جائے اور میری نبی کی بارگاہ میں گستاخی ہو جائے. ہمارے نبی کا یہ مرتبہ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پہاڑی پہ چڑھ کے بات کرنا، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے ہمارے نبی کا. موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں فٹ ہو گیا کہ رب تعالیٰ سے پوچھوں گا ضرور. اور ضدی نبی، بہت ضدی نبی گزرے ہیں، یعنی اپنے وقت کے بہت ضدی نبی تھے کہ جس چیز کی ضد کر لی اس کو جو ہے پورا کرایا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچنے کے بعد عرض کرنے لگے اے پروردگار عالم، یہ تو بتا کہ فلاں پہاڑی کی زد میں یعنی آڑ میں ایک بندہ تیرا عبادت 400 برس کی کر رہا ہے، اس کی تو بہت نیکیاں ہو گئی ہوں گی، آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہو گئی ہوں گی، زمین کے پیڑ پودوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہوں گی، 400 برس تو بہت ہوتے ہیں. تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے موسیٰ کہ صرف 400 برس کی نیکیاں اتنی کر دی کہ میرا حبیب، میرا محبوب کا امتی اگر 3 راتیں عبادت کر دے تو قسم مجھے اپنی پاک ذات کی کہ میں ان 3 راتوں کا ثواب اتنا عطا کر دوں گا کہ اس کی 400 برس کی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اب موسیٰ علیہ السلام کا دماغ اور شرنٹ ہو گیا کہ یار ادھر 400 برس اور ادھر صرف 3 راتیں، وہ کیسا نبی ہے بھائی، وہ کیسا تیرا محبوب ہے کہ 400 برس زیادہ ہے یا صرف 3 راتیں زیادہ ہیں. اے رب تیری رحمت ہے،
आपने अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, 3 रातें तो वो सिमट के आ जाएंगी और 400 बरस तो बहुत हैं, ये कैसा चल रहा है? तो मेरा रब फरमाता है ये मेरी रहमत है। सुभान अल्लाह, जिसे जैसा चाहूं वैसे नवाज। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का दिमाग घूम गया, अर्ज करने लगे हैं परवरदिगार आलम, तो तू मुझे उस नबी को यानी उस उम्मत का नबी बना दे। जब 3 रातों की 400 बरस से ज्यादा इबादत मिल रही है तो मुझे क्या जरूरत है हर वक्त तेरे सजदे में पड़ा रहूं? मतलब किसी भी इंसान को कि मुझे उस उम्मत का नबी बना दे। मेरा रब फरमाता है मूसा तुम पैदा हो गए हो और अभी तुम्हारे बाद ईसा अलैहिस्सलाम को भेजूंगा, उनके बाद में अपने महबूब को भेजूंगा। सुभान अल्लाह। अभी बहुत वक्त है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का दिमाग आगे बढ़ता है, ऐ रब चल नबी नहीं बना रहा तो मुझे सहाबी बना दे, उस नबी का उम्मती का यानी उस नबी का सहाबी बना दे। मेरा रब फरमाता है मूसा तुम सहाबी भी नहीं बन सकते। मूसा अलैहिस्सलाम का दिमाग से और नीचे आया, अरे मुझे नबी नहीं बना रहा, सहाबी नहीं बना रहा, तो मुझे वली बना दे। मेरा रब फरमाता है नहीं मूसा तुम उस उम्मत के वली भी नहीं बन सकते। मूसा अलैहिस्सलाम फिर और नीचे आते हैं, अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, सहाबी भी नहीं बना सकता और वली भी नहीं बना सकता, ऐ रब मुझे उम्मती बना दे। सुभान अल्लाह। ऐ मुझे उम्मती बना दे उस उम्मत का। मेरा रब फरमाता है कि ऐ मूसा उम्मती तो तुम हो, ऐ मूसा उम्मती तो तुम हो, क्योंकि मैंने अपने नबी के सदके में पैदा किया है हर जहान को। और अगर अपने महबूब को मैं पैदा नहीं करता, अपने महबूब को दुनिया में नहीं भेजता, तो मूसा मैं तुम्हें भी पैदा नहीं फरमाता। दिमाग और आगे पहुंच गया, ऐ रब इतना बड़ा मर्तबा है तेरे महबूब का कि तुम मुझे भी पैदा नहीं करता क्या? हाँ मैं तुझे भी पैदा ना करता। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम, इतना बड़ा मर्तबा तेरे महबूब का। मेरा रब फरमाता है ऐ मूसा तू तो चीज क्या है और ये दुनिया क्या चीज है, मैं अपनी वहदानियत का भी ऐलान नहीं करता, मैं अपने आप को खुदा कहलाने के लिए भी नहीं रखता अगर अपने महबूब को पैदा नहीं फरमाता। हद कर दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह आखिरी जुमला सुना कि रब ने फरमा दिया कि मैं अपने आप को खुदा भी नहीं कहलवाता, तो हद हो गई। ये मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि महबूब जो है वो रब के बहुत करीब है। पता चला कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह रब का नाम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके महबूब का नाम है। कुर्बान जाइए मेरे दोस्तों, जब पता चला ऐ मूसा ये तो तुम हो, तुम्हारे बाप की खता तक को तो मैंने माफ नहीं किया, जब तक मेरे महबूब का वसीला नहीं लिया। अरे 350 बरस तुम्हारे बाप जंगलों में पहाड़ियों पर रोते रहे और झाड़ियों में रोते रहे, लेकिन मैंने उनकी खता को माफ नहीं किया। 350 बरस हजरत हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जुदा रखा, मैंने उनको माफ नहीं किया। जब उनकी नजर अर्श आजम पे पहुंची और जब आसमान पे देखा और जब देखने के बाद देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो रब ताला का नाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसका नाम है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दिमाग को घुमाया और अपने दिलो दिमाग के अंदर तैनात कर लिया कि रब ताला के पास अगर नाम है तो उसके महबूब का है, रब मुझे अपने महबूब के सदके में यानी माफ फरमा दे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे और आपके बाप ने रब ताला की बारगाह में इल्तिजा की, इतना कहना था 350 बरस तक रोते रहे,
حضرت حوا سے ہماری اور آپ کی ماں سے جدا رہے، روتے رہے، معافی مانگتے رہے، نہیں معاف کیا، اور جب اس کے محبوب کا لقب لیا، رب نے جبریل کو بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور فرمایا کہ جاؤ کہہ دو آج انہوں نے میرے محبوب کا واسطہ لیا ہے، میں نے ان کی خطا کو معاف فرما دیا، اور جاؤ جا کے حضرت حوا کو بھی ان سے ملوا دو۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے دوستو، یہ میرے محبوب کا ہی نام کا ہی صدقہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں اور جس سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ میرے دوستو ایک بار درود پاک سنا دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ۔ اب محبوب کے صدقے میں تو دنیا کو پیدا فرمایا، ہر ذرے کو پیدا فرمایا، ہر شجر و حجر کو پیدا فرمایا، ہر فرشتے کو پیدا فرمایا، دریا کو، ندیوں کو، پیڑ پودوں کو، چڑی پرندوں کو، سارے جانوروں کو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ اب اسلام کو جو زندہ رکھا وہ میرے حسین نے رکھا، اسلام کو جو زندہ رکھ دیا اور قیامت تک بتا دیا وہ میرے حسین نے دکھا دیا کہ کربلا کا میدان اگر آ جائے تو وہ نبی کا نواسہ پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ قدم تو کٹ سکتے ہیں لیکن گردن نہیں جھک سکتی، کیونکہ یہ نبی کا ہی تو نواسہ ہے جس کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ ارے جس علی اکبر کا ذکر کیا، نبی کے پردہ کرنے کے بعد جب صحابہ اکرام کا دل تڑپتا تھا، دل مچلتا تھا، دل جو ہے بے چین ہوتا تھا، نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں، نبی کا دیدار کرنے کے لیے، نبی کی زیارت کرنے کے لیے، نبی کا تصور ان کے دل میں گھٹتا تھا کہ ہم نبی کا دیدار کریں، نبی کو دیکھے ہوئے، نبی کی زیارت کرے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں۔ تو میرے دوستو امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کے چہرے کے سامنے بیٹھ کر ان کا دیدار کیا کرتے تھے، کیونکہ میرے نبی کے چہرے کی طرح ہی ان کا چہرہ تھا۔ حضرت علی اکبر کا جو کربلا کے میدان میں 18 سال کی جوانی تھر تھراتی ہوئی نظر آ رہی تھی، میرے دوستو یہ کربلا کا ہی تو منظر تھا۔ اگر حسین کو اسلام کو نہیں بچانا ہوتا تو انہیں کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی؟ ارے وہ تو ان پہ تو دولت اتنی تھی، رب تعالیٰ سے عرض کرتے تھے کہ یہ چیز عطا کر دے تو عطا کر دیتا، لیکن امتحان الہی بھی تھا، رب کا امتحان تھا، رب کا وعدہ تھا امام حسین سے امتحان لینا تھا، کیونکہ حسین پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے شکم کے اندر تھے، پیٹ کے اندر، تبھی نبی کی بارگاہ میں وحی آئی تھی، حضرت جبریل آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب تعالیٰ سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے شکم کے اندر جو بچہ ہے اس کا نام حسین ہوگا اور وہ کربلا کے میدان میں تمہاری امت شہید کرے گی۔ میرے دوستو امام حسین کے پیدا ہونے سے پہلے شہادت کا اعلان رب نے فرما دیا، تو میرے دوستو یہ تو رب کا وعدہ تھا اور حسین کو دین کو بچانا تھا، کیونکہ اگر حسین کربلا کے میدان میں نہیں اڑتے تو میرے دوستو آج ہم محمد فہیم یا محمد مسرور حسین نہیں ہوتے، نہ پتا جے پال یا سہ پال کیا کیا نام ہوتے، اللہ معاف کرے۔ یہ ہمارے حسین کا ہی صدقہ ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن حسین کا احسان ہم سے نہیں اترے گا، کیونکہ حسین نے اپنے اہل و عیال کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر کے، اور ہاں ایک اور بات، اگر حسین مدینے میں اعلان کر دیتے کہ مدینے والوں میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے، تو مجھے امید تھی آدمی تو جاتے ہی جاتے حسین کے ساتھ، لیکن مجھے یقین تھا کہ مدینے کی عورتیں بھی ہاتھ میں تلوار لے کر کربلا کے میدان میں نظر آتی۔
हाँ? लेकिन ये इम्तहान जो था इमाम हुसैन से था। जब करबला के मैदान में पहुंचे इमाम अली मकाम अपने 72 जानिसारों को लेकर, और उधर 22,000, अरे कहां 72 और कहां 22,000 का लश्कर, लेकिन अली का बेटा हिम्मत नहीं हार रहा है। खेमे में यानी करबला के मैदान में पहुंच गए, खेमे गाड़ दिए और बैठ गए। जब रात की तारीकी हुई, मेरे इमामी अली मकाम अपने साहबियों से अर्ज के इरशाद फरमाते हैं, क्या मेरे साहबी इकराम, यजीद की जो लड़ाई है मुझसे है, तुमसे नहीं है। तुम अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। कल को कहीं ऐसा नहीं कहना कि इमामी हुसैन हमें बगैर बताए, बगैर खबर करे हमें करबला के मैदान में लेकर के आए और हमें शहीद करा दिया जालिमों से। मेरे दोस्तों, लेकिन वो इमाम अली मकाम के जानिसार कदम पीछे हटाने वाले नहीं थे। इमाम अली मकाम ने इजाजत दे दी, जो जाना चाहे घर को चला जाए। मेरी उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मैं ना उससे नाराज हूं, चला जाए। और आप अपने खेमे में चले गए। जब कुछ देर के बाद देखा कि काफी देर हो गई, तो लोगों के खेमों में जाकर के देखा इमाम अली मकाम ने, तो सारे आपके जानिसार बैठे हुए हैं और चराग रोशन है, अपने अपने खेमे में जल रहे हैं। कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। मेरे इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, साहबी इकराम, अपने अपने खेमे के चरागों को बंद कर दो। अगर रोशनी में उठकर मेरे सामने जाने में शर्म आ रही है तो चरागों को बंद कर दो, ताकि अंधेरा हो जाएगा, जो चाहना चाहे वो चला जाएगा उठ के। मुझे उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। इमाम अली मकाम फिर खेमे में आ गए, चराग बंद हो गए। फिर जब कुछ लम्हे के बाद पहुंचे और फिर हुक्म दिया कि कोई खेमे में अगर बाकी रह गए हो तो चरागों को रोशन कर लिया जाए, यानी जला दिया जाए। तो जब इमाम अली मकाम ने हुक्म दिया तो चरागों को रोशन किया, तो जैसे आपके जानिसार बैठे हुए थे वैसे ही बैठे हैं। इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारों, कि तुम्हें अपने घर की परवाह नहीं है, अपने बीवी बच्चों की याद नहीं आ रही, अपने यार रिश्तेदारों की याद नहीं आ रही, अपने कुनबे वालों की याद नहीं आ रही, अपने पड़ोसियों की याद नहीं आ रही। अरे जो जाना चाहे चला जाए। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाइए। इमाम अली मकाम के जानिसार अर्ज करते हैं, ऐ इमाम अली मकाम, ऐ नबी के नवासे, ऐ अली शेर खुदा के लगते जिगर, ऐ फातिमा ज़हरा के कलीजे के टुकड़े, अरे हम तुम्हारे साथ आए हैं तो हम बीवी बच्चों का ध्यान करके नहीं आए हैं। हम तुम्हारे साथ आए हैं तो यार रिश्तेदारों की मोहब्बत लेके नहीं आए हैं। हम तुम्हारे साथ आए हैं तो हम मोहल्ले वालों को की याद तुम अपने साथ लेकर के नहीं आए हैं। ऐ हुसैन, जैसा तुम्हारा हाल होगा वैसा ही हमारा हाल होगा। हमारा सर तो पड़ सकता है लेकिन हमारा कदम पीछे नहीं हट सकता। कुर्बान जाइए। मेरे दोस्तों, जब इन लोगों की इतनी मोहब्बत इनके चेहरे पे नमूदार हुई और देखा, तो मेरे हुसैन फरमाते हैं कि मैं तो यूं ही कह रहा था कि जो जाना चाहे चला जाए, कोई हश्र के मैदान में मेरे नाना जान से शिकायत नहीं करे कि तुम्हारे नवासे ने हमें शहीद कराया उन जालिमों से। कहीं ऐसा शिकवा शिकायत नहीं आ जाए ताकि मेरी शहादत में खलल पड़े। मेरे दोस्तों, तुम्हें पता तो है ही कि मुझे उन जालिमों के सामने शहीद होना है। तो मेरे दोस्तों, आपके जानिसार भी कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। बहरहाल अल मुख्तसर ये है, इमाम अली मकाम ने हुक्म दिया कि चलो अपने अपने खेमे में, आधी रात तो हो चुकी है, कोई कुरान पढ़ो, कोई तस्वीर पढ़ो, और जो नमाज नफिल पढ़ना चाहता है वो नमाज नफिल पढ़ो। मेरे दोस्तों, सारे आपके जानिसार, बीवी बच्चे सब तिलावत करने लगे, क्योंकि ये आखिरी रात है। कल पता नहीं रात हमें देखने मिले या नहीं मिले, ये रब के हुक्म के ऊपर है। बहरहाल ये आज हमारी आखिरी रात है। इमाम अली मकाम ने जो है हुक्म दिया, किसी ने तस्वीर पढ़ी, किसी ने जानमाज बिछाकर नफिल नमाज अदा की, किसी ने कलाम पाक की तिलावत की। मेरे दोस्तों, सारे ही इबादत में मशगूल हो गए।
اور صبح کو جگنا بھی ہے, صبح کو ظالموں کا مقابلہ بھی کرنا ہے. اتنے میں ہی ایک آدمی آپ کا جانثار خیمے سے نکلا کسی کام کے لیے کہ دیکھوں کربلا کا معائنہ کروں, کربلا کتنی بڑی ہے. تو دور دراز نکل گیا تو کوئی اور چھوڑ کربلا کا ہاتھ نہیں آیا, لیکن اس نے چاندنی رات میں, چٹکتی ہوئی رات میں ایک عورت کو دیکھا, اور عورت وہ اپنا دامن پھیلا کر, اپنا روپٹے کا آنچل پھیلا کر چھوٹی چھوٹی کنکریاں بین رہی تھی, اور انہیں بین بین کر جو ہے جب اس کی جو یعنی گود بھر جایا کرتی تھی, آنچل بھر جایا کرتا تھا, تو اسے دور جا کر جھاڑیوں میں ڈال کے آیا کرتی تھی. جب اس نے بہت دیر ہو گئی, کئی بار آتی رہی جاتی رہی, بین بین کے ان میں ڈالتی رہی, میرے دوستو اس شخص نے دیکھا کہ یہ کون بڑی بی ہے جو پتھروں کو کنکریوں کو بین رہی ہے. اس نے عرض کیا, سلام کیا اور عرض کیا کہ بڑی بی یہ تو بتاؤ کہ آپ کنکریاں کیوں بین رہی ہو اور جھاڑیوں میں ڈال کے کیوں آ رہی ہو, کیوں اکٹھا کر رہی ہو. میرے دوستو اس بڑی بی نے ارشاد فرمایا, اے بیٹے کل کو یہاں پر میرا لخت جگر کربلا کے میدان میں شہید ہوگا, 72 زخم لگے ہوں گے اور اس کا جسم چور چور ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو یہ کنکری میرے لخت جگر کے زخم کے اندر پہنچ جائے اور اسے تکلیف پہنچائے, اور اس کو جو ہے تکلیف پہنچائے. اس لیے میں ان کنکریوں کو بین بین کر جھاڑیوں میں پھینک کر کے آ رہی ہوں. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تیرا بیٹا کون ہے, ارے ادھر تو 22,000 کا لشکر اور ادھر 72 جانثار. دوسرا یہ نہیں پوچھا تیرا بیٹا کون ہے, خاموش ہو کے آ گیا دعا سلام کر کے, اور حسین کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. عرض کرنے لگا کہ امام علی مقام, ابھی ابھی میں ایک عورت سے مل کر آ رہا ہوں دعا سلام کر کے, کہ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بڑی بڑی کنکر پتھر بین کر اور جھاڑیوں میں ڈال کر آ رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے کہ کل میرا بیٹا یہاں پر شہید ہوگا اور اس کے جسم پر 72 جانثار ہوں گے, یعنی 72 زخم لگے ہوئے. تو اس وقت میرے بیٹے کے جسم میں یہ کنکری نہیں چپ جائے, اس لیے بین کر پھینک کر آ رہی ہوں. تو میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. آپ کے جانثار نے عرض کیا ہے امام علی مقام, وہ عورت کون ہے جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے, یہ تو بتاؤ. میرے حسین ارشاد فرماتے ہیں, ارے میرے جانثار وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ میری ماں ہے, وہ میری ماں ہے, کیونکہ 72 زخم میرے جسم پر لگیں گے اور 72 زخم لگ کر میں تب گھوڑے سے نیچے آؤں گا. اس لیے جو ہے وہ میری ماں ہے, وہ کنکریاں بین رہی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو صبح نمودار ہوتی ہے, کربلا کا میدان سجتا ہے, اور ایک ایک کر کے امام علی مقام اپنے جانثاروں کو بھیجتے چلے جاتے ہیں. المختصر یہ ہے کیونکہ 11 بج چکے ہیں, امام علی مقام نے اپنے جانثاروں کو ایک ایک کر کے قربان کرتے چلے گئے رب کی بارگاہ میں, اور نذرانہ پیش کرتے چلے گئے کہ اے رب تو راضی ہو جا, اے رب تو راضی ہو جا, جس حال میں تو رکھے گا اسی حال میں ہمیں رہنا پڑے گا, اے رب تو راضی ہو جا. حضرت امام علی مقام جب اکیلے تنہا رہ گئے, حضرت زین العابدین رہ گئے. میرے دوستو حضرت زین العابدین اپنے بستر سے لڑکھڑاتے ہوئے اور اپنے والد محترم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, عرض کرنے لگتے ہیں, اے والد محترم اب کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے لیے کوئی باقی نہیں ہے, اب جو ہے آپ ہے یا میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں
کربلا کے میدان میں آپ سے پہلے شہید ہوں، لیکن امام علی مقام نے ارشاد فرمایا نہیں بیٹا، میں نے اپنے بچوں کا، اپنے جانثاروں کے، اپنے بھانجوں کا لاشوں کو اٹھا اٹھا کر اکٹھا کر دیا ہے۔ اے بیٹے تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم حیدری تلوار کی جھونک سنبھال سکو۔ لیکن میرے دوستو، حضرت زین العابدین تڑپ جاتے ہیں الگ میں، باپ کی محبت میں اور اپنی شہادت کا جام پینے کے لیے، لیکن حضرت زین العابدین جیسے ہی تڑپے، حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا نہیں بیٹا، جو یہاں منظر ہوا ہے وہی نانا جان کے روزے پر جا کر جو ہے سلا دینا، کیونکہ یہ ظالم تمہارے ساتھ بہت بدسلوکی کریں گے، بہت بے عزتی کریں گے، اور ہو سکتا ہے یہاں تک کہ تمہاری ماں اور تمہاری پھوپھی کے سر سے دوپٹے کو بھی اتار لیں۔ ان ظالموں نے ویسے ہی کیا۔ بہرحال حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کو لے کر المختصر یہ ہے رن میں دوڑا دیا اور ان ظالموں کے سامنے جا کر آخری خطبہ دیا کہ ظالموں، آج بھی میں سب کا خون معاف کر سکتا ہوں، اپنے بیٹوں کا، اپنے بھانجوں کا، اپنے جانثاروں کا اور اپنے لگتے جگر کا، سب کا خون معاف کر سکتا ہوں اگر تم سارے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو۔ میرے دوستو، مختصر یہ ہے ان ظالموں کے دل و دماغ پر کالی پٹی لگ گئی تھی ظلم و ستم کی کہ امام علی مقام نظر ہی نہیں آ رہے تھے، کیونکہ یزید نے ہوا بھر دی تھی نا کہ میں تمہیں کسی جگہ کا بادشاہ بناؤں گا، کہیں کی سلطنت تمہارے نام کروں گا، کہیں کا تخت و تاج تمہارے سر پر سجاؤں گا۔ تو ان سپاہ سالاروں کے دماغ میں یہی فٹ ہو گیا تھا کہ حسین سے کیا ملنے والا ہے، لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا ارے حسین سے تو وہ چیز ملے گی جو آج تک نہ ملی اور نہ ملے۔ ارے جو زندہ کرامت ہے، حضرت حور نے منع فرمایا، دین تو نہ آ رہی ہے، لمبا ہو رہا تھا سارا بات، کہ حضرت حور جب کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام آئے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ، تو حضرت حور ابن زیاد کے سپاہیوں کے سپاہ سالار تھے، ان کی طرف سے آئے تھے، یزید کے سپاہیوں کی طرف سے، یعنی سپاہ سالار ذمہ دار بن کے، دروگا بن کے، جو سب جانتے ہیں ہم آئے تھے ذمہ دار بن کے۔ لیکن ادھر جب دیکھتے تھے نبی کے نواسوں کی طرف تو جنت کی خوشبو کی مہک ان کے دماغ میں چڑھتی، اور جب اپنی طرف کو منہ کرتے تھے ان ظالموں کی طرف تو ان کی طرف سے بدبو اور بد ہوائیں نظر آتی تھی، تو ان کا دل مچل رہا تھا کہ یار حسین کو ہم شہید کرنے آئے ہیں اور نبی کا نواسا، کوئی لگے تگے کا نہیں، کوئی یار رشتہ دار نہیں، بالکل عالم قریب نبی کا نواسا، جس نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں پیدا فرمایا، یعنی رب کو ان کو ایمان دینا تھا اور ظلم و ستم کی پٹی ہٹانی تھی کہ اگر ظالموں میں تم میں سے ہی ایک ایسا پھول نکال دوں گا کہ سارے دیکھتے رہ جاؤ گے، یا سارے دیکھتے رہ جاؤ گے کہ دیکھو کس طرح سے حور جا رہا ہے حسین کی طرف۔ تو حور کے دماغ میں یہ آیا کہ یار ادھر حسین کی طرف کی جو ہوائیں آ رہی ہیں ان کی طرف سے تو ایک طرح طرح کی مہک آ رہی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی جو ہے مہک کے نظارے مل رہے ہیں دیکھنے کے لیے، اور ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں تپتی ریت پر۔ جیڑ بیساکھ کے زمانے میں تپتی ریت پر ہواؤں میں بھی اگر ہم تم دیکھیں دوپہری میں تو آگ کے سے تلملے نظر آتے ہیں، لیکن جب حور دیکھتے تھے تو پھولوں کی مہک نظر آتی تھی۔ ارے حور نے دیکھا کہ یار یہ تو دنیا کی دولت ہے، اگر ہم نے مالیہ یزید نے میرے سر پہ تاج سجا دیا، کہیں کا کسی ملک کا بادشاہ بنا دیا، تخت و تاج میرے نام کر دیا، کچھ دنوں رہوں گا، 10 سال 5 سال 20 سال، پھر اس کے بعد تو موت آنی ہے، اس کے بعد حشر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو نبی کے بارگاہ میں جو ہے پیش ہونا پڑے گا،
पता चलेगा कि नबी के नवासे को काटने वाले हैंगे, इनका क्या किया जाए। तो इनका ठिकाना तो जहन्नम है। हजरत हुर के दिमाग में आया कि यार चलो हुसैन को समझाएंगे, यानी दिमाग में एकदम बैठा उनके कि यार हुसैन को समझाएंगे, और मैं हुसैन से मोहब्बत भी रखता हूं, दुआ सलाम भी है मेरी, कि चलो समझाएं, वो अपनी फौज को लेकर वापस चले जाएं। जरा सारे तो 72 जानिसार है, जिसमें औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं, कि चलो उन्हें समझाएं, वो चले जाए, इन सब आइस से ना लड़े तो बेहतर है। हजरत हुर हुसैन की बारगाह में पेश हुए और अर्ज करने लगे, ऐ इमाम अली मकाम, मैं आपसे मोहब्बत रखता हूं। मेरे हुसैन फरमाते हैं फिर कि मैं आपके नाना का कलमा भी पढ़ता हूं, कि फिर कि मेरा मशवरा ये है कि आप करबला का मैदान छोड़ के मदीना मुनव्वरा में वापस चले जाए, और जो होगा वो देखा जाएगा। तो हुसैन मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, हुर मुझसे क्यों मना कर रहे हो तुम। तो हुर अर्ज करते हैं, ऐ इमाम अली मकाम, मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं और मैं तुम्हारे नाना जान का कलमा पढ़ता हूं, तुमसे मुझसे मोहब्बत है, इसलिए मैं मशवरा दे रहा हूं। यानी सिपा सालार छुप के आए थे आप, जो सिपाहियों को पता ना चले कि मैं समझा के आऊं ना आड़ में, इतने सुबह नमूदान ना हुआ था अंधेरे में, कि अच्छा कि फिर कि तुम चले जाओ ऐसे, क्योंकि ये 22,000 का लश्कर है, तुम्हें शहीद कर देगा। तो मेरे हुसैन मुस्कुराए और इरशाद फरमाए, हुर शहीद तो मैं हूंगा, या मेरे बच्चे होंगे, या मेरे जानिसार होंगे, लेकिन तुम्हें इतनी तड़प क्यों। हुर अर्ज करते हैं, ऐ हुसैन, मेरे दिल के अंदर तड़प इसलिए है कि मैं जब तुम्हारी तरफ आया हूं तो मैंने आज तक ऐसी खुशबू ही नहीं सूंघी जैसी कि तुम्हारे पास आने में मुझे जो है खुशबू नजर आ रही है। तो मेरे हुसैन इरशाद फरमाते हैं कि उधर क्या हुसैन, इधर आता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, और जब उस यजीद की फौज की तरफ जाता हूं तो मेरे दिल के अंदर एक आग बबूला यानी घबराहट निकलती है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो मेरे हुसैन साथ फरमाते कि हो समझाने मुझे आए हो, तुम खुद समझो। सुभान अल्लाह, कि तुम खुद समझो। हुसैन ने इतना कहा तो होर अर्ज करते हैं, या हुसैन, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं क्या समझूं, मैं समझ रहा हूं तभी तो आपकी बारगाह में आया हूं। सुभान अल्लाह, कि तभी तो आपकी बारगाह में आया हूं। तो मेरे हुसैन फरमाते हैं कि ये फैसला भी तुम खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि उन्हें पता था हुसैन को कि हुर के दिल के अंदर रब ताला नूर पैबस कर रहा है और इनके दिलो दिमाग से जुल्मत को निकाल रहा है, क्योंकि हुसैन को जरूरत ना थी, ये महबूब और मुहीब की मोहब्बत थी। रब ताला हुर के दिलो दिमाग के अंदर अपने रहमत का नूर पैबस कर रहा था और हुर मुस्कुराकर उस नूर को देख रहे थे। सुभान अल्लाह। हुर अर्ज करते हैं, ऐ हुसैन, मेरा दिल तो नहीं कर रहा तुम्हारे पास से जाने के लिए। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, कि मेरा दिल नहीं कर रहा उन जालिमों की तरफ जाने के लिए। क्या करूं, यजीद ने मुझे सिपा सालार जो बना दिया, यानी जिम्मेदार तो बना दिया, क्या करूं। मेरे हुसैन फरमाते, ये फैसला भी तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्योंकि वो तो मुस्कुरा कर देख रहे थे, इन्हें तो आना है थोड़ी देर में भी मेरे पास है। इनसे अगर मैं ये कहूं तो ये कहीं ऐसा ना हो लीक करे कि हुसैन ने मुझसे कहा था मेरी फौज में आ जाओ, लेकिन मेरे हुसैन फरमाते, ये भी तुम जानो। बहरहाल सुभान अल्लाह, हुर ने समझाया, मेरे हुसैन मुस्कुराते रहे। अर्ज किया, इरशाद फरमाया, हुर शहीद मैं हूंगा, घबराहट तुम्हें हो रही है,
اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہر عرض کرتے ہیں یا حسین اس لیے گھبرا رہا ہوں کہ کل حشر کا میدان بھی سجے گا، کل نفسی نفسی کا عالم بھی ہوگا، کل نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ جب کوئی کسی کا جب دنیا میں نہیں ہو رہا تو حشر کے میدان میں کیسے ہوگا؟ اے حسین اگر میں تمہارا دامن پکڑوں گا تو مجھے امید ہے میری دنیا بھی ہوگی، میری آخرت بھی ہوگی، میری جنت بھی ہوگی، میرا آب کوثر بھی ہوگا، اور سب سے بڑی رحمت کے تمہارا نانا جان میرے سب یعنی تمہارے نانا جان کے سائے میں کھڑا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے حسین فرماتے یہ بھی تم جانو، سبحان اللہ، کہ یہ بھی تم جانو۔ حضرت حر نے جب سارے سوال رکھ دیے، حسین فرماتے تم جانو۔ حسین کو تو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ حسین کربلا کا میدان چھوڑ کے چلے جاؤ، لیکن پتا چلتا تھا کہ حر خود ہی کھینچ کے آ رہے ہیں۔ بہرحال امام علی مقام کو سمجھایا، حسین نے فرمایا کہ اے حر میں اپنے جانثاروں کو لے کر کے آیا ہوں، یہ اپنے اہل و عیال کو لے کر کے آیا ہوں، تو میں پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آیا۔ ارے میرا سر تو کٹ سکتا ہے، یہ علی شیر خدا کے بیٹے کی دہاڑ ہے، یہ علی شیر خدا کا بیٹا ہے، ارے سر تو کٹا سکتا ہے لیکن کربلا کے میدان سے کیوں ہٹ سکتا ہے؟ یہ تو رب کا وعدہ ہے جسے میں نبھانے کے لیے آیا ہوں۔ اب حر خاموش ہو گئے، سارے جواب ان کے پاس ہی رہ گئے، تم جانو۔ تو حر نے دیکھا کہ میں جانوں تو لو صرف میں ہی جانوں، گھوڑے کو دوڑایا حسین کے خیمے سے یزید کی فوج میں شامل ہو گئے۔ صبح نمودار ہوئی، جب لوگوں نے دیکھا کہ سارا ساز و سامان سج گیا، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، ادھر سے بھی یعنی برچیاں بھالے تلواریں نکل گئی، تیروں بھالے نکل گئے، حسین کی طرف سے بھی تیاری ہو گئی۔ حر نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین پہلے آ جائے یا کسی کو بھیج دے۔ حسین حضرت حر کے دل میں گھبراہٹ ہو گئی، گھبرا گئے کہ یار ایسا بھاگ، کہیں ایسا نہ ہو ان ظالموں کی دلدل میں پھنس کر تو بھی جہنمی ہو جائے، دنیا میں بھی رسوا ہو جائے اور عقبہ میں بھی رسوا ہو جائے، دنیا میں بھی جلالت ملے اور آخرت میں بھی دوزخ ملے۔ حر کے دل و دماغ کے اندر جب یہ ڈر بیٹھ گیا، رب کی محبت پیوست ہو گئی، حسین کی محبت پیوست ہو گئی، آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خندق کو کود کر اور حسین کی بارگاہ میں جا کر گر اور عرض کرنے لگے یا حسین اب مجھے سب سے پہلے رن میں جانے کی اجازت دے دو تاکہ ان ظالموں کا میں مقابلہ کر لوں۔ میرے حسین ارشاد فرماتے ہیں حر ابھی کچھ ٹائم پہلے تو مجھے سمجھا رہے تھے تم تو ساری گدی کو ہی چھوڑ کے بھاگی ہے، ارے تم بادشاہ نہیں بنو گے کہیں کے، سر پہ تاج نہیں سجاؤ گے، کیوں واپس آ گئے؟ تو حر نے عرض کیا ہے امام علی مقام وہ تو پتا نا تاج سجے کہ نہیں سجے، تخت تو ملے یا نہیں ملے، بادشاہت ملے کہ نہیں ملے، لیکن مجھے اتنا بھروسہ ہو گیا، اتنا یقین ہو گیا جس نے حسین کے دامن کو پکڑ لیا اس کے سر پہ تاج سج گیا، اسے تخت مل گیا، اسے بادشاہت مل گئی، اسے جنت کا پروانہ مل گیا۔ میرے دوستو قربان جائیے حسین یعنی حضرت حر کی محبت پر کہ شاعر اسلام نے لکھا ہے کہ ایک نعرہ حر کا تھا جو فوج شام سے نکلا، کہ ایک نعرہ حر کا تھا جو فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ میرے دوستو یہ حر کا تم تو ہمارے ذمہ دار تھے، ہمارے داروغہ تھے، ادھر کیسے پہنچ گئے کہ تمہیں تاج نہیں چاہیے، تخت نہیں چاہیے، کہیں کی ملکیت نہیں چاہیے، کہیں کی بادشاہت نہیں چاہیے؟ حضرت حر نے ارشاد فرمایا ارے ظالمو آج بھی اندھے ہو اور قیامت تک اندھے رہو گے، ارے یہ دیکھو یہ شیر
کہاں سے سچ کے آیا ہے اور کس کا امامہ اوڑھ کے آیا ہے؟ یہی تو تاج ہے، یہی تو تخت ہے جس سے سوار ہو کر کے آیا ہے۔ ارے ظالمو، میرے سر پہ تو تاج سج گیا ہے۔ ارے یزید کا تو دھوکے کا تاج تھا اور یہ حقیقت کا تاج ہے جو میرے سینے پہ یعنی سر پہ سج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ المختصر یہ ہے، حضرت حر نے اپنی حیدری تلوار کو نکالا اور امام علی مقام کی طرف سے لڑنے لگے، ظالموں کو کاٹتے چلے جا رہے تھے، نست و نابود کرتے چلے جا رہے تھے۔ جب حضرت حر تھک گئے کاٹتے کاٹتے اور ان کے اوپر وار نہیں ہو رہا، ارے بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے، یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اس کے بڑے کے دورے کو تو ویسے بھی جاتے ہوئے ڈر لگا دروگا کے دورے کو، اور وہ تو دروگا تھے ان کے، لیکن ڈر رہے تھے، سپاہی وار تو کر رہے تھے، ڈر رہے تھے، لیکن وہ تلوار گھما رہے تھے، وہ کاٹتے چلے جا رہے تھے۔ جب تھک گئے حضرت امام علی مقام کی طرف کو گھوڑے کو دوڑا دیا حضرت حر نے، اور امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، امام علی مقام اب میرا آخری سلام ہے، اب میں واپس نہیں آؤں گا، لیکن میرے حسین فرماتے ہیں حر تم رن کو چھوڑ کر کیوں آئے، ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو میرے حر عرض کرتے ہیں امام علی مقام سے کہ میں امام علی مقام یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا، آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، آپ سے کوئی میں نے مشورہ نہیں کیا تھا، میں اپنی مرضی سے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کر لو، جب جنت میں جاؤ تو اس گنہگار کو واپس چھوڑ کے نہیں جانا۔ میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت حر کو اپنے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ حر تم اکیلی ایسی طاقت ہو کہ جو سپاہ سالار کے یعنی سپاہیوں کے سپاہ سالار بنے ہوئے تھے، اور ادھر سے تم نے وہ جو بہادری سے کام کیا ہے اور کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، پہلی شہادت تمہاری ہے، تو میں تمہیں کیسے بھول جاؤں گا۔ بہرحال حضرت حر واپس چلے جاتے ہیں، وعدہ کیا واپس چلے گئے۔ المختصر یہ ہے، حضرت حر نے اپنے زوہر دکھائے، اس ظالم کو نشت و نابود کرتے چلے گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ حضرت حر سپاہ سالار ہے، وہ طاقتور ہے، یہ ایسے قبضے میں نہیں آئیں گے، تو ان لوگوں نے ظالموں نے تیروں کی بوچھار کر دی۔ جب آپ کے جسم میں تیر چبھے، جسم زخمی ہوا اور چور چور ہوا، میرے دوستو آپ گھوڑے سے نیچے آنے لگے۔ حسین نے دیکھا کہ حضرت حر اب گھوڑے سے نیچے آنے لگے، زمین کی طرف آپ نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، ان ظالموں کو للکارا اور بھگایا۔ لیکن ایک اصول ہوتا ہے یعنی کسی بھی جنگ کا، کہ اگر جنگ سے گھوڑے پہ سے کوئی سوار نیچے گر گیا تو اسے پھر کاٹتے نہیں تھے، مارتے نہیں تھے، کیونکہ وہ دیکھ لے تھے اب تو کہ بے جان ہو گیا۔ لیکن امام علی مقام کہ جو جانثار تھے ان ظالموں کے نے جو ہے امام علی مقام کے جانثاروں کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، بہت ظلم و ستم کیا۔ بہرحال حضرت حر کے پاس امام علی مقام آئے، اور پہنچنے کے بعد حضرت امام علی مقام نے حضرت حر کو اپنی گود میں لیا اور آپ کے چہرے کو صاف کیا۔ حضرت حر نے عرض کیا، سانسیں باقی تھی، اے امام علی مقام میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ اپنا وعدہ پورا کر دینا، کہیں مجھ گنہگار کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ اے امام علی مقام میں اب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، کہ لا الہ الا اللہ